میں جہاں عورتوں کے حقوق کا اتنا علم بردار ہوں وہیں مردوں کے حقوق کا بھی ہوں، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے درمیان تعلق جب شادی ہو جاتی ہے ایک ہیلدی سپیس رہنی چاہیے۔ میں نے یہ آواز اٹھائی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے اگر بیڈ سے ایک ایکو سسٹم کا آغاز کیا ہے تو آپ کی لڑائیاں ہیں، فساد ہیں، کچھ بھی ہیں۔ آپ ایک ہی کمرے میں بعض اوقات دو الگ انڈیویجول جب آپ رکھ دیتے ہیں تو ان کے بہت سارے لائف پیٹرنز ایک دوسرے سے نہیں ملتے، تو فساد کا جنم دینے میں بہت بڑی وجہ خاتون کی نیند نہ پوری ہونا، مرد کا کمرے میں ڈومیننٹ ہونا، سگریٹ کا مرد کا استعمال، یہ بہت زیادہ پرابلمز کرتا ہے۔ اچھا، ملینیلز کپل ہیں۔ ملینیلز کپل یہ ہوتے ہیں جو ایک خاص ایرا میں پیدا ہوئے 1980 سے 90 کی دہائی میں۔ اب ایک تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ان کے درمیان جو اب ایک ٹرینڈ پایا جاتا ہے 1980 1990 میں جو لوگ کپلز بنے جن کی شادیاں ہوئیں، ان میں ایک ٹرینڈ ہے جس کو گورے سلیپ ڈائیورس کہتے ہیں، لیکن ان ادر ٹرمز اٹ از اے ہیلدی اسپیس ٹو لیو سیپریٹلی۔ اس کانسیپٹ کو سمجھیے گا تو آئدر دے سلیپ ان ڈفرنٹ بیڈ رومز اور ان رومز، اور ایٹ لیسٹ دے گیو اے ہیلدی اسپیس کہ جب فساد ہونے لگے تو ایک دوسرے سے دور ہو جائیں۔ اس سے ان کی سلیپ کوالٹی اور ویل بینگ بہتر ہوئی اور ان کو ہیلدی ایجنگ ہوئی، یعنی ان کا بڑھاپا جو ہے وہ بہتر آیا۔ کیوں؟ ان میں پور سلیپ تھی، کارٹیسول بڑا ہوا تھا، سٹریس ہارمونز تھے وہ کم ہو گئے، انگزائٹی کم ہو گئی، ویٹ گین کم ہو گیا، امیون سسٹم قوت مدافعت کا نظام جو ویک ہو رہا تھا وہ کم ہو گیا، جو دوسرے سے خراٹے، سنورنگ، ڈسٹربنس، اٹھ کے وہ چیزیں کم ہو گئی۔ عورت نے صبح 8 بجے بچے سکول تیار کرا کے بھیجنے ہوتے ہیں، مرد بعض اوقات جابز ایسی ہوتی ہیں، فری لانسرز ہوتے ہیں، نائٹ کو کام کرتے ہیں، وہ سوتے ہی جو ہے وہ صبح 7 بجے ہیں، لیکن عورت بیچاری رول جاتی ہے۔ اچھا، پھر ان کی انگزائٹی اور سٹریس کم ہوئے جب ہیلدی سپیسز کریٹ۔ اب اٹ ڈزنٹ مین کہ ازدواجی تعلق الگ ہوگا یا رشتہ الگ ہوگا، اٹ مینس کہ ان پر فرق کیا پڑا۔ انگزائٹی کم ہو گئی، ڈپریشن کم ہو گئی، ایجنگ بہتر ہو گئی، ان کے ہارٹ اور برین کی کوالٹی بہتر ہو گئی، ان کے دل کا فنکشن بہتر ہو گیا، نیورو ڈی جنریٹو جو دماغ میں مسئلے تھے جیسے الزائمرز کا آ جانا یا میموری لاس آ جانا، بھولنے لگ جانا، یہ چیزیں بہتر ہو گئیں۔ اچھا، سلیپ میلیٹونن سے کنٹرول ہوتی ہے، پھر کارٹیسول، گروتھ ہارمونز، یہ سب بہتر ہو گئے۔ پھر ریلیشن شپ اینڈ ایموشنل بینیفٹس، کنٹراری ٹو آل میتھس، سلیپ سے جب آپ سیپریٹ پراپر سلیپ لینے لگے تو ان سب سے ہیلدیئر انٹریکشن ہوئے، نائٹ ٹائم کنفلکٹس کم ہو گئے، راتوں کو لڑائیاں کم ہو گئی، نائٹ میئرز کم ہو گئے۔ 2021 کی اسٹڈی ہے امریکن اکیڈمی کی سلیپ میڈیسن کی کہ ساتھ جو لوگ تھے who experience disturbed sleep due to partner movement، ان میں سلیپ سیٹسفیکشن جو تھی وہ کم تھی اور انگزائٹی لیول زیادہ تھا۔ 2017 کی سٹڈی یہ کہتی ہے جنرل آف کلینکل سلیپ میڈیسن میں کہ انٹرپٹڈ سلیپ ہے وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے روم میں، ان کی لانجیوٹی یعنی لمبی لائف بھی کم ہو جاتی ہے۔ میو کلینک کی ریسرچ تھی کہ اگر سلیپ پراپر لے لی جائے تو ہارٹ ہیلتھ کے لیے اچھی ہے، اور کرونک سلیپ ڈیپریویشن جو لمبے عرصے تک نیند کا ہلکے پڑ جاتے ہیں نا کپلز میں، دس از دی ریزن۔ اچھا، اب ہم نے ہیلدی سپیسز کو انکارپوریٹ کرنا ہے۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم اس اصطلاح کو دوسری طرف لے جائیں، اٹ مینس کہ مائنڈ فل ٹائم، اچھا وقت کٹھے گزاریں، اکٹھے سوئیں، انٹیمیسی ہو، ازدواجی تعلق ہو، رسپیکٹ کریں ایک دوسرے کی باؤنڈریز، بیلنس رکھے، ایج کے ساتھ ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہو، بوڑھا ہو رہا ہے، بدتمیز ہو رہا ہے، ایک ہیلدی سپیس دے دیں۔ عورت چڑچڑی ہو رہی ہے، مینو پوزل فیز میں جا رہی ہے، ضرور ساتھ چمڑنا ہے۔ چیزوں کو چمڑنے سے میری مراد یہ ہے کہ سپیس دیں، ازدواجی تعلق تو کبھی بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے لیکن ہیلدی سپیس دیں۔ یہ سٹگما ہے، یہ متھ ہے، اس پر کوئی بات نہیں کرتا لیکن ہم بات کریں گے، اور ہم بات کرتے ہیں فیکٹس اینڈ فگرز پر۔ اب میں آپ کو میڈیکلی بہت کچھ مزید بتانے جا رہا ہوں جس ویڈیو میں اس بات کو ثابت کرے گا کہ بانو قدسیہ کہتی ہیں ایک میری ذاتی زندگی ہے، ایک اس کی ذاتی زندگی ہے یعنی میرے شوہر کی، اور ایک ہم دونوں کی ذاتی زندگی ہے، اپنی اپنی سپیس۔ یہ وکالت کرے گی اس کی۔ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہیلدی سپیس سے کس طرح ایموشنل، فزیکل آپ بہتر رہتے ہیں، اس میں آپ کی سرکیڈین ردمز بہتر ہوتی ہیں، آپ کے سوشل سرکلات، اس نے ماں سے بات کرنی، بہن سے بات کرنی، کوئی اپنا مسئلہ ڈسکس کرنا وہ الگ سے کر پائے گی، اور کپل زیادہ جڑتے ہیں اس طرح۔ اب رول آف بیڈ سپیسز آپس میں،
اب بعض اوقات سرکیڈیم ایک بندہ ہے اس کو ساتھ دوسرے بیڈ پہ اس طرح وہ نہیں، وہ ہلتا رہتا ہے، دوسرا خراٹے لیتا رہتا ہے، اس کو پرابلمز ہوتے ہیں. اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو ضروری تھوڑی ہے کہ آپ خاندانی مت میں رہیں. اس سے یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک ہی روم کے اندر بیڈ بھی سیپریٹ ہو سکتے ہیں، کوئی صوفہ کم بیڈ آ سکتے ہیں، کوئی سپیسز کریٹ ہو سکتی ہیں، اس سے میلاٹونین بہتر ہوگا، کارٹیسول کے سپائک کم ہوں گے. ڈیپ سلیپ کی کچھ سٹیجز ہوتی ہیں، اور ایک ہوتی ہے ریم سلیپ. جب وہ ان انٹرپٹیڈ ہوگی، سلیپ بہتر ہوگی، تو اس کی وجہ سے سلیپ سائیکل بہتر ہوں گے، میموری جو آپ کا سرکل ہے وہ بہتر ہوگا، آپ کا امیون قوت مدافعت کا نظام بہتر ہوگا، آپ کی مینٹل ہیلتھ بہتر ہوگی. ایک آپ کے اندر سسٹم ہوتا ہے آٹونومک نروس سسٹم، اس کی ریگولیشن سپیس جب ہوگی تو سپیس ان سلیپ ریڈیوسز نوکٹرن، رات کو جو اٹھ جاتے ہیں نوکٹرنل اراؤزرز ایکٹیویٹ دی سمپیتھیٹک نروس سسٹم، اور اس سے سٹریس اور انگزائٹی جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے اگر آپ کی سلیپ ڈیپ ہے اور پراپر ہے، ریم سلیپ پراپر ہے، اور آپ پراپرلی اگر سو پا رہے ہیں. اچھا، اب کچھ سپیسز اگر سیپریٹ ہیں، اس میں سیپریٹ بیڈز بھی آ سکتے ہیں، سیپریٹ رومز بھی آ سکتے ہیں، اور ہر وقت نہیں، جب آپ کو سپیس ریکوائرڈ ہو. دل کی صحت بہتر، ان انٹرپٹیڈ، اگر نیند سکون کی آئی ہے، بلڈ پریشر آپ کا کم ہو جائے گا. رات کے ٹائم جو بلڈ پریشر، نوکٹرنل ہائپر ٹینشن ہوتی ہے وہ کم ہو جائے گا، کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کا رسک کم ہو جائے گا. کپلز، جوڑے جن میں فریکوینٹ سلیپ ڈسٹربنسز ہوتی ہیں، ان سے ڈیو ٹو پارٹنرز کی ہلنے جلنے سے یا خراٹے لینے سے ان کے پاس 40% رسک زیادہ ہوتا ہے کہ ان کو دل کا دورہ پڑے گا اگر ساتھ والا خراٹے لیتا ہے اور وہ صحیح سو نہیں سکتا. تو پھر نیورولوجیکل اور میڈیکل اس کے مینٹل ہیلتھ بینیفٹس ہیں. سلیپ ڈپریویشن، اگر نہیں نیند پراپر ہو رہی تو اس سے بیٹا ایمائلوئڈ پلیکس جو ہوتے ہیں، اس سے نیورو ڈیجنریٹو ڈیزیزز ہوتی ہیں، جیسے کہ الزائمرز، ڈیمینشیا، بھولنے کی بیماری. یہ میں میڈیکلی پروون باتیں آپ کو کر رہا ہوں. پراپر سلیپ ہائیجین امپورٹنٹ ہے کہ رات صاف ستھرے چیزیں، نماز پڑھی، اپنا ازدواجی تعلق ہے یا جو بھی، اگر ہائیجین سلیپ کی پراپر ہے تو اس سے کیا ہوگا، صاف چادر ہے، آپ کھٹمل پہ بھی تو نیند نہیں آتی. اس طرح ایک بندہ ہے جو رات آیا پسینے میں ساتھ لیٹ گیا، ان چیزوں کو ہم نے کٹھے ایز کپلز ریگولیٹ کرنا ہے لوگوں نے. اگر سلیپ ہائیجین پراپر ہے تو ڈوپامین انہانس ہوگا، سیروٹونین لیول بہتر ہوں گے، اس سے ڈپریشن اور انگزائٹی کا رسک بہتر ہوگا. اب ہم آ جاتے ہیں اینڈوکرائن اور میٹابولک بینیفٹس کیا ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اگر پراپر سلیپ نہیں ہے تو اس سے کارٹیسول بڑھے گا، کارٹیسول بڑھے گا، پیٹ کے گر چربی آئے گی، ویٹ گین ہوگا، میٹابولک سنڈروم کے فیچر ہو جائیں گے. پراپر اگر سلیپ ہے، نیند ہے، تو اس سے انسولین سینسٹیوٹی بڑھتی ہے، جس سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا رسک کم ہوتا ہے. اسی طرح کچھ ریپروڈکٹیو اور سیکشل بینیفٹس ہیں. سٹڈیز یہ شو کرتی ہیں کہ مین جن کے ڈسٹرپٹیڈ سلیپ سائیکلز ہیں، یہ لوور ٹیسٹوسٹیرون ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ان میں جنسی خواہش کم ہو جاتی ہے اگر ان کی نیند پراپر نہ ہو. ان میں بانچ پن بھی زیادہ رپورٹ ہوا ہے، سپرم کاؤنٹ کم ہو جاتا ہے. سلیپ ڈپرائیوڈ وومن جو ہے، ان میں نیند پوری نہیں تو پرولیکٹن زیادہ ہوگا، ہارمونل امبیلنسز ہو جائیں گے، ان کے مینسز irregular ہو جائیں گے. پھر سائیکولوجیکل اور ریلیشن شپ بینیفٹس یہ ہیں کہ اگر ان میں آپس میں فساد کم ہے تو جب ملیں گے تو ایک دوسرے سے پیار سے ملیں گے، پریورٹائز کریں گے کوالٹی ایموشنل ریگولیشن کو، اور اس سے آرگومنٹس، لڑائیاں کم ہوں گی. اسی طرح ایموشنل کنیکشن بہتر ہوگا، ایک ویل ریسٹڈ مائنڈ ہوگا، بہتر کمیونیکیشن ہوگی، بہتر رومانس ہوگا، بہتر انٹیمیسی ہوگی. اور کنٹراری ٹو متھ کہ جی سیپریٹ بیڈ سے ریلیشن خراب ہوتے ہیں، سیپریٹ بیڈ سے ریلیشن زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں. لیکن اگین ازدواجی تعلق بڑا سٹرونگ رہنا چاہیے اور چیپو نہیں رہنا چاہیے ایک دوسرے کو. دس از ویری امپورٹنٹ. اچھا، پریونشن آف، اب ایک سٹگما ہے اس میں کہ جی اس طرح تو تعلق خراب بھی بالکل نہیں ہوتے. 2022 کا جرنل آف کلینکل سلیپ میڈیسن اسٹڈی فاؤنڈ کے پارٹنرز جو ایکسپیرینس کرتے ہیں فریکوینٹ سلیپ ڈسٹربنسز، ان میں 30% جو ہے سیٹسفیکشن ریلیشن شپ کی کم ہو جاتی ہے. یعنی کہ نہیں صحیح سو رہے تو 30% تک وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں رہیں گے. میو کلینک کی ریسرچ ہے سلیپ سینٹر کی کہ کپلز سلیپنگ سیپریٹلی اوکیشنز پر، جب الگ الگ سونا چاہیے یا جب ان کو آپس میں نیند چاہیے، اس کو ابھی خاتون ہے، مینٹلی ڈسٹرب ہے، پیچھے اس کی ماں کی کوئی ٹینشن ہے، بھائی کی کوئی ٹینشن ہے، مرد آ کے اپنا عذاب ڈالی کھڑا ہے، تو اس میں یہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. تو یاد رکھیں کہ اگر 25 سے تک انکریز ہو جاتا ہے سلیپ فیزز میں، لیڈنگ ٹو امپروو کوگنیٹو فنکشن اینڈ موڈ سٹیبلٹی بہتر ہو جاتی ہے. اگر وہ اس وقت الگ سو جائے گی تو بہتر اٹھے گی، تنگ نہیں کرے گی. اسی طرح ایک اسٹڈی ہے نیشنل
سلیپ فاؤنڈیشن کی. اس نے کہا کہ جو خراٹے لینے والا پارٹنر ہے 50% تک سلیپ اگلے کی توڑتا ہے, جس کی وجہ سے جو ساتھ پارٹنر سوتا ہے اس کو ہر وقت تھکاوٹ, سٹریس, چڑچڑا پن اور انگزائٹی رہتی ہے. تو پلیز ہمیں ریلیشن شپس میں یہ مت توڑنے ہوں گے. ایک دوسرے کو کپلز میں ہیلدی سپیس کی ضرورت ہوتی ہے. ہیلدی سپیس کیا ہے, یہ کیوں ضروری ہے, یہ میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے پڑھایا, اس کو امپلیمنٹ کیجئے. ڈاکٹر عفان کیسر سائننگ آف.